مدینہ میں ایک نابینا صحابی کی چہیتی اور خدمت گزار لونڈی تھی جن سے ان کے 2 موتیوں جیسے بیٹے بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بد زبانی کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا صحابی اسے منع کرتے مگر وہ باز نہ آتی۔ ایک شب وہ بد زبانی کر رہی تھی کہ انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں گواہ رہو، اس خون کا کوئی تاوان یا بدلہ نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ رسول کے نابینا قاتل کے بارے میں پیار سے کہا کہ دیکھو اس نابینا نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نابینا نہ کہو، بصیر و بینا کہو کہ اس کی بصیرت اور غیرت ایمانی زندہ ہے۔ اور جب ایک اور گستاخ ملونہ اسمہ بنت مروان کو اس کے اپنے ایک رشتہ دار غیرت مند صحابی نے قتل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر تم کسی ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت و امداد کرنے والا ہے تو میرے اس جانثار کو دیکھ لو۔ یہ غیرت مند صحابی امیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب اس ملونہ کے قتل سے فارغ ہوئے تو ان کے قبیلے کے بعض سرکردہ افراد نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ قتل کیا؟ تو انہوں نے بلا تامل کہا، ہاں، اگر تم سب گستاخی کا وہ جرم کرو جو اس نے کیا تو تم سب کو بھی قتل کر دوں گا۔ ایک اور شاتم رسول ملعون یہودی ابو رافع کو اس کی بدگوئی کی سزا دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک گروہ بھیجا۔ یہ ملعون ایک محفوظ قلعہ میں رہتا تھا مگر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے واصل جہنم کیا۔ جلدی میں واپسی کے لیے مڑے تو ایک سیڑھی سے گر کر ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اسے اپنے امامہ سے باندھا اور قلعے کے دروازے سے نکل آئے مگر انتہائی تکلیف کے باوجود وہیں بیٹھ کر اپنے مشن کی تکمیل کی خوشخبری ملنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب ابو رافع کی موت کا اعلان سنا اور اطمینان ہوا اور واپس خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سن کر ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دست شفقت پھیرا تو وہ اس طرح درست ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ تھی۔ ناظرین، حرمت رسول اور عشق رسول مسلمانوں کی میراث عظیم ہے۔ ذات نبی نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ محور و مرکز یہ جذبہ، یہ ایمان ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اسے درست سمت دے کر ایک طاقتور عملی صورت دی جا سکتی ہے۔ فرقہ واریت کے خاتمے، افتراق اور انتشار کے عوامل کو شکست دینے اور تہذیب و تمدنی تعمیر اور ترقی کے منظم کاوشیں کی جا سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔